الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ سب کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ۔ ویورز اینڈ لسنر، گزشتہ 3 پروگرامز میں ہم نے الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اس سارے پروسیس میں ہمیں ایک چیز بڑی خوبصورت لگی کہ لوگوں نے آپ لوگوں نے اچھا فیڈ بیک دیا، ہمیں محبت ملی۔ مجھے پرسنلی بہت زیادہ لوگوں نے ذاتی طور پر بہت میسیجز کیے، اور خاص الخاص ہمارے ریسرچر، ہمارے اسپیکر جو ہمارے ساتھ اس تینوں پروگراموں میں رہے اور جو آج الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب دانیال ارشد مخدوم صاحب، الحمدللہ ان کی بہت تعریف کی، ان کے علم میں برکت کی دعائیں دیں، اور الحمدللہ فیض ٹی وی کو یہ فیض حاصل رہا کہ اس فیض ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اہل بیت اطہار کی محبت عام ہوئی الحمدللہ، اور ہمارے جو قلوب عشق رسول اور اہل بیت کی محبت سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے تھے، الحمدللہ اس ٹمٹماتی ہوئی شمع کو ایک نئی زندگی ملی۔ ہم ایک نئے فروزاں عشق رسول کی ایک نئی شمع کو ہمارے قلوب میں الحمدللہ اس کو فروزاں کیا۔ اس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے محقق، اپنے اسپیکر جناب دانیال ارشد مخدوم صاحب کے۔ اور الحمدللہ ہم نے پہلے پروگرام میں آیت مودت، پھر آیت تطہیر، اور پھر کل گزشتہ جو دن ہم نے کیا اس میں آیت مباہلہ کو ہم نے ڈسکس کیا، اور آپ کے اور ہمارے قلوب کو، ہمارے ایمانوں کو گرمایا گیا۔ آج ہم بات کریں گے مخدوم دانیال ارشد صاحب کے ساتھ۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ مخدوم آپ ہمیں آج ارشاد فرمائیے کہ یہ حدیث منزلت کیا ہے، اور یہ وہ کیا مقام ہے جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا، اور اس سے کس طرح سے ہمیں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا پیغام ملتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کروں گا دانیال ارشد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ارشاد فرمائیے گا، کیا کہیں گے آج کی رات سے حدیث منزلت کے لیے؟ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کی رات، کیونکہ ہم جو ہے اس وقت 2020 کی آخری شب میں اس وقت داخل ہوا چاہتے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد سنہ عیسوی کے حساب سے ہم انشاءاللہ 2021 میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ لوگوں کا اور فیض ٹی وی کا مشکور تو ہوں ہی، لیکن بطور خاص آپ کو، فیض ٹی وی کی مکمل ٹیم کو، ہماری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار بھی ہوں کہ اس سال کی اس آخری شب کو، جس کو نیو ایئر نائٹ بھی کہا جاتا ہے، ہم الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح سرائی میں گزارنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ اس کو قبول سبحان اللہ، کیسی خوبصورت عبادت میں مصروف ہیں ہم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شاہ صاحب، حدیث منزلت مشہور و معروف حدیث ہے، مسلمانوں کے جملہ فریقین یعنی مکاتب فکر کے ہاں اس کو درجہ تواتر حاصل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ نقل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ گنجی شافعی، علامہ سیوطی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ، ان سب کے نزدیک یہ حدیث صحیح اور متواترہ حدیث میں یہ شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی بحث نہیں ہے سند کے اعتبار سے یا فنی اعتبار سے، علم اصول حدیث کی روشنی میں۔ پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث منزلت جو ہے، یہ جو جملے ہیں جو ابھی میں بیان بھی انشاءاللہ کروں گا، یہ مختلف مواقع پہ تکرار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو ارشاد فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہجرت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو آپ سب کو معلوم ہے، اور ہم اپنی اسلامیات کی کتابوں میں بھی یوتھ ہماری پڑھتی ہے، ایک بڑا کامن سا واقعہ ہے جس کو اخوت مدینہ بھی کہا جاتا ہے، یا میثاق اخوت بھی کہا جاتا ہے، میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہے اس کی۔ جی بالکل بالکل، مواخات مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مواخات مدینہ جو ہے، اس میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اس طرح تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام وکرم اللہ وجہہ الکریم تنہا رہ گئے آخر میں،
تو آپ پریشان ہوئے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ تو اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور اللہ، اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ سبحان تمہاری میرے ساتھ منزلت اور نسبت وہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ سبحان اللہ، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس قدر جلیل القدر جملہ ہے نا اللہ کہ اللہ، میں اس کو کیا بیان کروں شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں اس کو۔ سبحان اچھا پھر مزیدار بات یہی دوبارہ ایک دفعہ جو مشہور و معروف ایک اور موقع ہے، ورنہ اور بھی موقع ہیں اس کے ان دو کے علاوہ جن میں یہ آپ نے جو ارشادات عالیہ ہیں مولا علی کی بابت ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک اور موقع مشہور ہے غزوہ تبوک کا موقع، بے جب شک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت علی کو چھوڑے جا رہے تھے اور غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو سرکار مولا علی مشکل کشا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غمگین ہوئے آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اللہ تو اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے کہا اے علی آپ کی میرے ساتھ وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا یہ حدیث ایک میں جو میں اس وقت ترک اٹھانا چاہوں گا، جس کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم اس حدیث کے مختلف پہلوؤں پہ بھی بحث کریں گے یا گفتگو کریں گے، اور ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ بحیثیت امتی ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے۔ وہ میں لوں گا مسلم شریف کی جو روایت ہے، جو کہ جب میں نے کل بھی پیش کی تھی جو حدیث مباہلہ کے ضمن میں، وہ بھی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ اس کی خصوصیت یہ ہے، میں کیوں چوز کر رہا ہوں، کیونکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر ہستی ہیں، بہت بلند مقام ہے، اور آپ نے حضرت مولا علی کی 3 فضیلتوں پہ رشک فرمایا اور یہ کہا کہ ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میرے لیے دنیا کی دولتوں سے بہتر تھی، مطلب میں دنیا و ما فیہا سے میرے لیے بہت بہتر ہوتی۔ تو ان 3 میں سے ایک ہم کل ڈسکس کر چکے آیا مباہلہ کے ضمن میں، تو ایک یہ دوسری ہم اس کو آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اے علی تیری مجھ سے منزلت ہارون اس طرح ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص اس فضیلت پہ رشک کیوں فرما رہے ہیں، آخر اس قول میں کیا گہرائی ہے، ایسی کیا بات ہے کہ وہ رشک کر رہے ہیں۔ اپیرنٹلی یہ بھی لگ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے کیا نسبت تھی حضرت علی سے، کہ آپ کزن تھے، رشتہ دار تھے نا، مطلب چچا زاد بھائی ہیں، کزن کہلاتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو کیا حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ فضیلت اگر مجھے ہوتی کہ میں رسول اللہ کا کزن ہوتا تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جاتی؟ اگر ایسا تھا تو اس میں مولا علی علیہ السلام کا کیا اختصاص؟ وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی کزن تھے، حضرت عباس کی ساری اولاد، حضرت ابو طالب کی ساری اولاد جو اس وقت موجود تھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کزن اور رشتہ دار ہی تھے۔ اور ویسے بھی جو قرآن نے ہمیں معیار بتایا ہے کسی بھی فضیلت کا، وہ ایمان، عمل صالح اور تقوی ہے۔ یہ جو باقی تعلق نسبی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ خالی تعلق اس اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ سعد بن ابی وقاص جیسا صحابی اس پر رشک کرے اور کہے کہ کاش یہ فضیلت مجھے حاصل ہوتی۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال رکھ کے آپ کے پاس پھر میں جا رہا ہوں بریک پر، وہ یہ کہ یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت خوبصورت عشر مبشرہ صحابی کو لیا، اور یہ یعنی ایک ہمارے لیے سند کے لیے بہترین معتبر بات بن جاتی ہے کہ کوئی غیر معروف صحابی نہیں بلکہ وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ خیر ہم آتے ہیں ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، مختصر سے وقفے پر، ہم فوراً واپس آئیں گے اور آپ سے مزید اس کے اوپر انشاءاللہ مخدوم سے دل فریب گفتگو انشاءاللہ سن کر اپنے قلوب کو گرمائیں گے۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، ہم آ گئے ہیں وقفے کے بعد۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات آپ کو عرض کر دوں کہ چائنا کا ایک صوبہ ہے جسے ہم کاشغر صوبہ کہتے ہیں، اس کے پاس تھوڑا آگے جا کے ہرومچی اور اس سے آگے ایک علاقہ ہے کینٹن سٹی۔
کینٹن سٹی چائنا کے اندر الحمدللہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے ساتھ دیگر 2 صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات موجود ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اس نیت سے زیارت کرنے جائیں ان کے مزار پہ کہ یار یہ حدیث منزلت کے راوی ہیں۔ مخدوم ذرا ارشاد فرمائیے گا مزید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے یہ گفتگو کر رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ کیا فضیلت کا ایسا پہلو ہے کہ سعد بن ابی وقاص جیسا جلیل القدر صحابی جو ہے وہ رشک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے یہ جو 3 فضیلتیں ہیں ان میں سے یہ جو ایک فضیلت ہے منزلت کی، یہ مجھے حاصل ہو تو میرے لیے دنیا کی دولتوں سے بہت بہتر ہو، یہ ایسی زبردست فضیلت ہے۔ تو آخر وہ کیا فضیلت ہے؟ اور ہم نے اس پہ ایک گفتگو کی کہ ظاہر ہے کہ وہ صرف کزن شپ کا ہونا یا رشتہ داری ہونا وہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ورنہ پھر مولا علی کا اس میں اختصاص نہیں رہتا، کوئی خصوصیت اس میں ان کی نہیں رہتی کہ دیگر بہت سے لوگ اس میں شریک ہیں۔ تو وہ کیا فضیلت ہے؟ اس فضیلت کے لیے ہمارے پاس، جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس اپنی وصیت کے طور پر ایک قرآن چھوڑا ہے اور ایک اپنے اہل بیت چھوڑیں گے۔ تو ہم ثقل اکبر یعنی قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو منزلت ہے اس میں کیا کمپیریزن دیا جا رہا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے کیا تعلق تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے وہ تعلق قرآن کیا بتاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ طٰہٰ کی، میں تسلسل کے ساتھ ترجمہ صرف پڑھوں گا اور آیات نمبر 29 سے لے کر انشاءاللہ 36 تک یہ میں قرآن پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کو لوگ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے اور پارہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون ہو، اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں، اور بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی گئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ہے قرآن پاک، آفاقی کلام اللہ عز و جل کا، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیا رشتہ ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کار رسالت کے لیے اللہ سے بطور مدد حضرت ہارون علیہ السلام کو طلب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تنہا نہ رہوں، میری کمر ہمت کو اس میرے بھائی کے ذریعے مضبوط بنا دے، اس کو میرا وزیر بنا دے، میری حکمت کا، میرے علم کا، میرے سب چیزوں کا جانشین بنا دے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ موسیٰ نبی ہیں اور ان کے زمانے میں وہ اپنا جانشین کس کو بناتے ہیں؟ حضرت ہارون کو۔ یہ تعلق وزارت، خلافت، نیابت کا ہے۔ یوں ہی اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے، تو ان کا جانشین باب مدینۃ العلم ہے، وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرکز روحانیت ہے اور ان کا جانشین علی سید الاولیاء ہے۔ تمام اولیاء کو ولایت ملتی ہی مولا علی کے در سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہدایت ہے، علی ان کا جانشین ہادی اور مہدی ہے کہ آپ کی نسلوں میں مہدی ہیں۔ تو جتنے صفات کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے ہیں سوائے نبوت کے، ان میں ان کی نیابت کے طور پر مولا علی علیہ السلام کو وہ شریک فرما رہے ہیں۔ یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ کس قدر عظیم مقام ہے۔ پھر ایک اور لطیف اس میں نقطہ دیکھیے کہ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تو نبی ہیں، آپ اپنی تشبیہ دیں موسیٰ علیہ السلام سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا جلیل القدر سید المرسلین حضرت مولا علی جو کہ غیر نبی ہیں، ان کی تشبیہ نبی سے دے رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سوائے نبوت کے ہر چیز میں شریک ہو۔ تو یہ کیا مقام ہوا؟ یعنی جو کچھ آپ علی میں کمال دیکھیں گے اس کی اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علی کی علمیت دیکھیں، ان کی مرکزیت دیکھیں، ان کی نورانیت دیکھیں، ان کی مہدویت دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں، ان کی بصالت دیکھیں، ان کا در ہدایت ہونا دیکھیں، ان کی روحانیت دیکھیں۔ تو علی آپ کو ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ان کے سائے کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خود مولا علی علیہ السلام کا ایک قول نہج البلاغہ میں نقل ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اس طرح رہا ہوں
جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. کیا بات میں نے ہے، آپ سے اس سبحان طرح ریزہ ریزہ کر کے علم حاصل کیا ہے. تو یہ کیا مقام ہے شاہ صاحب ماشاءاللہ کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسی جلیل القدر یہ ہستیاں ہیں. ہمیں ان سے دین لینا ہے, ہمیں ان سے متمسک رہنا ہے, ہمیں ان کے اقوال افعال ان سب پہ عمل کرنا ہے. دیکھیے محبت ہے یہ جس محبت کا حکم ہے, محبت بغیر اتباع کے نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں. بالکل. میں یہ صرف چاہ رہا تھا کہ یار یوتھ کو کیا آپ کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے کہ مولا علی سے جب تک جڑیں گے نہیں نا, اس وقت تک رسول کریم علیہ السلام کی بھی محبت کا ہم مطلب وہ نہیں حاصل کر سکتے, وہ نچوڑ وہ عرق نہیں مل سکتا جب تک کہ مولا علی سے نہیں ہم مل سکتے. بے شک آپ درست فرما رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس پہ مزید بھی گفتگو انشاءاللہ کریں گے. ویسے بالکل. تو مسند امام احمد بن حنبل اور سنن نسائی میں امام نسائی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ علی, اور یہ حدیث حسن لذات ہی ہے, یعنی کہ یہ بالکل بہترین مضبوط حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور میری ذمہ داری کو علی ہی پورا کریں گے. تو یہ کس قدر بڑے جملات ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے ہیں تو ہمیں دین ان سے لینا ہے, ہمیں ان سے جڑ جانا ہے, ہمیں ان سے کامل محبت رکھنی ہے, اور قرآن پاک کو اہل بیت پاک کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے سید و سردار حضرت علی ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. یہ حدیث ہے, مطلب حدیث شریف ہے بہت بڑی. تو یہ حضرت علی تو سید الاہل بیت ہیں, ابو الائمہ ہیں. بے شک. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں انتہائی مشکور ہوں دانیال ارشد مخدوم صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنی انتہائی گناہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے مسلسل وقت نکالا. ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز, یہاں پر آج ہمارا یہ شو ختم تو بظاہر وقت ہو رہا ہے, لیکن ہمارا پروگرام آگے انشاءاللہ مزید ہم مخدوم کو انشاءاللہ اپنے ہاں مدعو کرتے رہیں گے. اسی طرح ہم اہل بیت اطہار اور رسول کریم علیہ السلام کی رسالت پر انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے, اور اپنے روحانی مسائل, یہ روحانی مسائل کی تسکین کے لیے ہم نے آپ کا یہ پروگرام پیش کیا ہے تاکہ آپ کے اور ہمارے قلوب میں جو زنگ لگ چکا ہے اس کو کسی طرح سے دور کیا جائے. اور وہ کیسے دور ہوگا؟ ہم اسی طرح جب اہل بیت کی محبت کے ہم انشاءاللہ واقعات سنیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, تو ہمارے قلوب کو نئی زندگی ملے گی. آج اسی چیز کی تو ضرورت ہے. نیا سال آ رہا ہے, آپ کو ہماری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے, فیض ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے تمام اہل وطن کو, پوری دنیا میں جہاں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, تمام کو نیا سال مبارک ہو. اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے اس سال کو جو کل سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ, اس کو امن, محبت, اخوت اور صحت مندی کا سال بنائے. کہ کووڈ-19 نے جس طرح تباہی پھیلائی ہے پورے سال میں 2020 میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس برائی کو, اس وائرس کو, اس آزمائش کو, اس چھوٹے سے جو بھی کہہ لیں اس کو, عذاب کا ٹکڑا ہے واٹ ایور اٹ از, اللہ تعالیٰ اس سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے. اجازت دیجئے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.